بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیبت ایک سنگین گناہ ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ان گناہوں کا بیان شروع فرما رہے ہیں جو اس زبان سے سرزد ہوتے ہیں، اور سب سے پہلے اس گناہ کا ذکر فرمایا جس کا رواج بہت زیادہ ہو چکا ہے، وہ ہے غیبت کا گناہ۔ یہ ایسی مصیبت ہے جو ہماری مجلسوں پر، ہمارے معاشرے پر چھا گئی ہے۔ کوئی مجلس اس سے خالی نہیں، کوئی گفتگو اس سے خالی نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑی سخت وعیدیں فرمائی ہیں، اور قرآن کریم نے غیبت کے لیے اتنے سنگین الفاظ استعمال کیے ہیں کہ شاید کسی اور گناہ کے لیے اتنے سنگین الفاظ استعمال نہیں کیے۔ چنانچہ فرمایا کہ ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، کیونکہ یہ ایسا برا عمل ہے جسے اپنے بھائی مردار کا گوشت کھانا۔ کیا تم میں سے کوئی اس کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اس کو بہت برا سمجھتے ہو، لہٰذا جب تم اس عمل کو برا سمجھتے ہو تو غیبت کو بھی برا سمجھو۔ اس میں ذرا غور کریں کہ اس میں غیبت کی کتنی شناعت بیان فرمائی ہے۔ ایک تو انسان کا گوشت کھانا اور آدم خور بن جانا ہی کتنی شناعت کی بات ہے، اور انسان بھی کون سا اپنا بھائی، اور بھائی بھی زندہ نہیں بلکہ مردہ۔ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا جتنا سنگین ہے، اتنا ہی دوسروں کی غیبت کرنا سنگین اور خطرناک ہے۔ غیبت کے کیا معنی ہیں؟ غیبت کے معنی ہے دوسروں کی پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا، چاہے وہ برائی صحیح ہو اور اس کے اندر پائی جا رہی ہو، غلط نہ ہو، پھر بھی اگر بیان کرو گے تو وہ غیبت میں شمار ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، غیبت کیا ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، یعنی اپنے بھائی کا اس کے پیٹھ پیچھے ایسے انداز میں ذکر کرنا جس کے وہ ناپسند کرتا ہو۔ اگر اس کو پتہ چلے کہ میرا ذکر اس طرح اس مجلس میں کیا گیا تھا تو اس کو تکلیف ہو اور وہ اس کو برا سمجھے تو یہ غیبت ہے۔ ان صحابی نے پھر سوال کیا، اگر میرے بھائی کے اندر وہ خرابی واقعاً موجود ہو جو میں بیان کر رہا ہوں، تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ اگر وہ خرابی واقعاً موجود ہو تب تو یہ غیبت ہے، اور اگر وہ خرابی اس کے اندر موجود نہیں ہے اور تم اس کی طرف جھوٹی نسبت کر رہے ہو تو پھر یہ غیبت نہیں، پھر تو یہ بہتان بن جائے گا اور دوہرا گناہ ہو جائے گا۔ اب ذرا ہماری محفلوں اور مجلسوں کی طرف نظر ڈال کر دیکھیے کہ کس قدر اس کا رواج ہو چکا ہے اور دن رات اس گناہ کے اندر مبتلا ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ بعض لوگ اس کو درست بنانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ میں غیبت نہیں کر رہا ہوں، میں تو اس کے منہ پر یہ بات کہہ سکتا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ جب میں اس کے منہ پہ کہہ سکتا ہوں تو میرے لیے غیبت کرنا جائز ہے۔ یاد رکھو، چاہے تم وہ بات اس کے منہ پر کہہ سکتے ہو یا نہ کہہ سکتے ہو، وہ ہر حالت میں غیبت ہے۔ بس اگر تم کسی کا برائی سے ذکر کر رہے ہو تو یہ غیبت کے اندر داخل ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ غیبت گناہ کبیرہ ہے، اور یہ ایسا ہی گناہ کبیرہ ہے جیسے شراب پینا، ڈاکہ ڈالنا، بدکاری کرنا کبیرہ گناہوں میں داخل ہے۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں، وہ بھی حرام قطعی ہے، یہ حرام بھی قطعی ہے۔ بلکہ غیبت کا گناہ اس لحاظ سے ان گناہوں سے زیادہ سنگین ہے کہ غیبت کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور حقوق العباد کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک بندہ اس کو معاف نہ کر دے اس وقت تک وہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ دوسرے گناہ صرف توبہ سے معاف ہو سکتے ہیں، لیکن یہ گناہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوگا۔ اس سے اس گناہ کی سنگینی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ خدا کے لیے اس کا اہتمام کریں، نہ غیبت کریں اور نہ غیبت سنیں، اور جس مجلس میں غیبت ہو رہی ہو اس میں گفتگو کا رخ بدلنے کی کوشش کریں، کوئی دوسرا موضوع چھیڑ دیں۔ اگر گفتگو کا موضوع نہیں بدل سکتے تو پھر اس مجلس سے اٹھ کر چلے آئیں، اس لیے کہ غیبت کرنا بھی حرام ہے اور غیبت سننا بھی حرام ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم تھے، 10 سال تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات معراج میں مجھے اوپر لے جایا گیا تو وہاں میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جو اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے نوچ رہے تھے۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے
اور لوگوں کی آبروؤں پر حملہ کیے کرتے تھے۔ چونکہ اس گناہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے صحابہ کرام کے سامنے پیش فرمایا، ان سب کو پیش نظر رکھنا چاہیے تاکہ ہمارے دلوں میں اس کی شناخت اور قباحت بیٹھ جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی شناخت ہمارے دلوں میں بٹھا دے اور اس شناخت اور قباحت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث کے اندر آپ نے دیکھا کہ آخرت میں ان کا یہ انجام ہوگا کہ اپنے چہرے نوچ رہے ہوں گے، اور ایک روایت میں جو سند کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہے مگر معنی کے اعتبار سے صحیح ہے، وہ یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کا گناہ زنا کے گناہ سے بھی بدتر ہے، اور وجہ اس کی یہ بیان فرمائی کہ خدا نہ کرے اگر کوئی زنا میں مبتلا ہو جائے تو جب کبھی ندامت اور شرمندگی ہوگی وہ توبہ کر لے گا تو انشاءاللہ معاف ہو جائے گا، لیکن غیبت کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک وہ شخص معاف نہ کر دے جس کی غیبت اور بے آبرو کی گئی ہے۔ اتنا خطرناک گناہ ہے۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ غیبت کرنے والے ہوں گے انہوں نے بظاہر دنیا میں اچھے اعمال کیے ہوں گے، نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، عبادتیں کی ہوں گی، لیکن جس وقت وہ لوگ پل صراط سے گزریں گے، آپ حضرات جانتے ہیں کہ پل صراط ایک پل ہے جو جہنم کے اوپر سے گزرتا ہے، ہر انسان کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے۔ اب جو شخص جنتی ہے وہ اس پل کو پار کر کے جنت میں پہنچ جائے گا، اور اللہ بچائے جس کو جہنم میں جانا ہے اس کو اسی پل کے اوپر سے نیچے کھینچ لیا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن غیبت کرنے والوں کو پل کے اوپر جانے سے روک دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ تم آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک اس غیبت کا کفارہ ادا نہ کر دو، یعنی جس کی غیبت کی ہے ان سے معافی نہ مانگ لو اور وہ تمہیں معاف نہ کر دیں، اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ سود اتنا زبردست گناہ ہے، اس کے اندر بے شمار خرابیاں ہیں اور بہت سے گناہوں کا مجموعہ ہے، اور اس کا ادنا گناہ ایسا ہے العیاذ باللہ جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ دیکھیے سود پر اتنی سخت وعید آئی ہے کہ ایسی وعید اور کسی گناہ پر نہیں آئی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بدترین سود یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی آبرو پر حملہ کرے۔ کتنی سخت وعید بیان فرمائی گئی۔ ایک روایت میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو خواتین تھیں، انہوں نے روزہ رکھا اور روزے کی حالت میں دونوں خواتین آپس میں بات چیت کرنے میں مشغول ہو گئی، جس کے نتیجے میں غیبت تک پہنچ گئی۔ کسی کا ذکر شروع ہوا تو اس کی غیبت بھی شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابہ آئے اور آ کر بتایا، یا رسول اللہ، ان دو خواتین نے روزہ رکھا تھا مگر اب ان کی حالت بہت خراب ہو رہی ہے اور پیاس کی وجہ سے ان کی جان لبوں پر آ رہی ہے اور وہ خواتین مرنے کے قریب ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر بذریعہ وحی یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ ان خواتین نے غیبت کی ہے، چنانچہ آپ نے حکم فرمایا کہ ان خواتین کو میرے پاس لے آؤ۔ جب ان خواتین کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو آپ نے دیکھا کہ وہ واقعتاً وہ لب دم آئی ہوئی ہیں۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ ایک بڑا پیالہ لاؤ، چنانچہ پیالہ آیا تو آپ نے ان میں سے ایک خاتون کو حکم فرمایا کہ تم اس پیالے میں کیا کرو۔ جب اس نے کیا کرنا شروع کی تو کیا کے ذریعے اندر سے پیپ اور خون اور گوشت کے ٹکڑے خارج ہوئے۔ پھر دوسری خواتین سے فرمایا کہ تم کیا کرو۔ جب اس نے کیا کی تو اس میں بھی خون اور پیپ اور گوشت کے ٹکڑے خارج ہوئے، یہاں تک کہ وہ پیالہ بھر گیا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے ان بہنوں اور بھائیوں کا خون اور پیپ اور گوشت ہے جو تم دونوں نے روزے کی حالت میں کھایا تھا۔ تم دونوں نے روزے کی حالت میں جائز کھانے سے تو اجتناب کر لیا، لیکن جو حرام کھانا تھا یعنی دوسرے مسلمان بھائی کا خون اور گوشت کھانا، اس کو تم نے نہیں چھوڑا، جس کے نتیجے میں تم دونوں کے پیٹوں میں یہ چیزیں بھر گئی تھی، اس کی وجہ سے تم دونوں کی یہ حالت ہوئی۔ اس کے بعد فرمایا کہ آئندہ کبھی غیبت کا ارتکاب مت کرنا۔ گویا اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے غیبت کی صورت مثالی دکھا دی کہ غیبت کا یہ انجام ہوتا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہم لوگوں کا ذوق خراب ہو گیا ہے، ہماری حس مٹ چکی ہے، جس کی وجہ سے گناہ کی شناعت اور قباحت دل سے جاتی رہی۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ حس سلیم عطا فرماتے ہیں اور ذوق سلیم عطا فرماتے ہیں، ان کو اس کا مشاہدہ بھی کرا دیتے ہیں۔